ناصر حسین شاہ صاحب، یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب تو اہم ہیں ہی ہیں، لیکن کچھ انڈیپینڈنٹس ہیں، مطلب 8 کا نمبر آیا کہ جی پارلیمنٹ میں 8 ایسے ہیں جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس ہیں ایز وی اسپیک۔ 80 کا نمبر جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے نام پہ ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں نہیں ڈالا گیا، جو پارلیمنٹ سے ایک باقاعدہ نمبرز آئے۔ بلاول صاحب کا کانفیڈنس یہ کہاں سے آ رہا ہے کہ اگر مولانا صاحب نہیں بھی ہوتے تو نمبرز گیم پوری کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو آپ کچھ نمبرز بتا رہے ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مینگل صاحب بھی ہیں، ان سے بھی ہماری بات چل رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اور ظاہر ہے پی ایم ایل این کی بھی۔ اور جو بات پورا پروسیجر یا پروسیس آپ کو محترم بیرسٹر دانیال صاحب نے بتایا، یہ ایسا ہی ہے کہ پہلے اس لیے ان کو نہیں لایا گیا، آپ نے دیکھا کہ وہ کیبنٹ بھی نہیں ہوئی، جہاں پہ پہلے اس پہ جو مولانا صاحب سے ڈسکشن ہو رہے تھے یا دیگر سے بات کرنے کے بعد وہ جو پارلیمانی گروپس ہوتے ہیں اس کے بعد کیبنٹ میں لایا جاتا ہے، پھر اسمبلی میں اس کو لے ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جب نہیں ہوا، اس متفق نہیں ہوئے، تو اس لیے وہ نہیں ہوا۔ صرف یہ ضرور ہوا کہ گورنمنٹ نے یہ دونوں اجلاس بلا لیے، سیٹرڈے کو بھی اور پھر سنڈے کو بھی، اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ بلانا چاہیے تھا یا نہیں بلانا چاہیے تھا، لیکن سب کو آن بورڈ لینا ضروری ہے۔ اور ان چیزوں کو اس لیے بھی زیادہ پبلک نہیں کیا جاتا، ان ساری چیزوں کے بعد ہی اس کو پبلک کیا جاتا ہے کہ پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ضمیر حیدر صاحب، آپ بڑے سینئر ہیں، ہمارے تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ابھی مولانا صاحب کے لیے کوئی خبر آئی ہے اور آپ اس کو پبلک کر رہے ہیں، وہ تعلقات تو ان کے اس ملک کے ساتھ بہت عرصے سے ہیں، بلکہ پہلے بھی ان کی کئی ملاقاتیں وہاں پہ رہی ہیں، تو یہ ضروری تو نہیں کہ ان کو وہاں سے ہی کہا گیا۔ دیکھیں، مولانا صاحب اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، اور وہ ان ترامیم میں کچھ چیزوں پہ ان کو اعتراض ضرور تھا یا ہے، جو ہمیں علم ہوا ہے، جو چیئرمین صاحب نے میٹنگ بلائی تھی، یا جو ہمارے وفد وہاں پہ گیا، کل بھی ہمارا وفد گیا ہے جس میں تھے لوگ ہمارے جو بات کر کے آئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے ایک ملک کا اس میں کہہ دیا، تو وہ مطلب اس طرح کی سلسلے مولانا صاحب نے ماننا بھی ہو تو بھی کہیں کہ جی ضمیر حیدر نے کہا ہے کہ اس کو وہاں سے کہلوایا گیا ہے۔ نہیں کہلوایا نہیں گیا، مطلب دیکھیں عذرائے تفنن ملاقات ہوئی تو ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ آپ کے مطلب حکومت کوشش کر رہی ہے، تو آپ بھی ذرا تھوڑا سا اس کو سوچ بچار کر لیں، اگر حکومت کی مدد کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ یہ کوئی باقاعدہ پیغام مان لو یا کہنے گئے تھے کہ نہ مانو، اب یہ تو بات کی بات ہے نا سر۔ نہیں تو اس لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے ویسے یہ ایسی رہنی چاہیے۔ I'm sure بیرسٹر دانیال کے پاس بھی یہ خبر تو ہوگی، لیکن وہ ابھی شاید ابھی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں۔ ناصر حسین شاہ صاحب، گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کتنا انتظار کریں، نون لیگ کی ٹیم مطلب جو ایک کمیٹی بنی تھی مذاکرات کے لیے پنجاب میں ورکنگ ریلیشن کے لیے، وہ نہیں آ رہے، بلا نہیں رہے۔ ایک میٹنگ ہوئی اور گورنر ہاؤس لاہور میں ہوئی تھی، فالو اپ میٹنگ تھی، جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ، اور اس کے بعد فالو اپ میٹنگ ہوئی تھی۔ تو ابھی تو وہ بڑی مطلب سخت لائن لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہم کتنا انتظار کریں، یہ تو ہمیں بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے نون لیگ والے پنجاب میں۔ جی بالکل ایشوز ہیں، اور ان کو حل ہونا چاہیے، اور سینئر لیڈرشپ کی ملاقات آپس میں ہوئی تھی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور محترم پرائم منسٹر صاحب کی بھی، بلکہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی بات کی ہے۔ تو میں تو بڑا پر امید ہوں کہ بہتری آئے گی، اور لیکن ایشوز ہیں، گورنر صاحب اس کا برملا اظہار کرتے رہے ہیں، اور یہ پنجاب گورنمنٹ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری بہت قابل احترام ہے سی ایم پنجاب محترم مریم نواز صاحبہ، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ مسائل جو ہیں مل بیٹھ کے حل کرنے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ہو جائیں گے، لیکن ایشوز اپنی جگہ پہ ضرور ہیں، اور ہمارے وہاں کے جو پیپلز پارٹی کی سینئر لوگ ہیں وہ ہمیشہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ گورنر صاحب نے بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی بس اب مطلب چھوڑیں معاملات، اب بات ہی نہیں کرنی ہم نے۔
اب مطلب ٹھیک ہے جو ہے بس مطلب ناراضگی باقاعدہ غصہ کہ جی اب ان کی طرف جانا ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں کرنی. جی ان کی ذاتی رائے ضرور ہوگی, اور ظاہر ہے جب ان کو بالکل بھی سائڈ پک کیا جائے گا تو وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ سینئر لیڈرشپ ان چیزوں کو سنبھال لے گی اور بہتری کی طرف جائیں گے. ناصر حسین شاہ صاحب, یقیناً ایک طرف ایک گیئر اپ ہو رہی ہیں چیزیں, مطلب پائل اپ ہو رہی ہیں, غصہ پائل اپ ہو رہا ہے. بہت ساری بار ایسوسیشنز میں آپ نے بھی کہا کہ بلاول صاحب بھی گئے ہیں بار پہ, اپنی انہوں نے بات رکھی, بہت سے سوالوں کے جواب دیے, لیکن ایک غصہ ہے نظر آ رہا ہے جو کہ سپریم کورٹ میں ڈویژن کی طور پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جی ڈیوائیڈڈ ہیں کچھ ججز, اور یہ تاثر جو ہے یہ ایک کہتا ہے کہ جی شاید آئینی کرائسس کی طرف ہم جائیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ اس سے کیسے نکلا جائے گا, اور دوسرا جو ابھی بات کی بیرسٹر دانیال چودھری نے, یقیناً آج آرمی چیف کراچی میں موجود تھے اور انہوں نے بھی بزنس کمیونٹی کو کہا ہے کہ آپ سے جو وعدہ کیا تھا سال پہلے انشاءاللہ اسی طرح چیزیں ہو رہی ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک خوشائن چیز تو ہے. ناصر حسین شاہ صاحب. جی پہلے جو آپ نے کہا کہ جو ڈویژن ہے کورٹس میں, یہ تو بہت بڑا المیہ ہے نا, کہ اگر کوئی جاتا ہے وہاں جس کا کیس ہے, اب وہ جا کے دیکھتا ہے کہ جو وہاں پہ اس کے سامنے جو بینچ ہے وہ آپس کی لڑائی لڑ رہا ہے, تو اس کو کیا انصاف ملے گا؟ تو ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے جو کچھ یہ ہوا ہے. اور پھر یہ جو آپ غصے کی بات کر رہے ہیں, یہ دیگر جو باتیں کر رہے ہیں, یہ جس طرح سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں پہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی. اسی لیے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر جگہ پہ خود جا رہے ہیں, لوگوں کو تفصیل بتا رہے ہیں, اور میں بہت پر امید ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو انتہائی قابل احترام ہیں اور ہمیشہ سیاسی طور پر انہوں نے اپنا مثبت رول ادا کیا ہے, وہ کوئی اچھی سبیل نکال لیں گے جس سے یہ بحران جو ہے یہ حل ہوگا. دوسری بات جو اچھی بات کی بیرسٹر صاحب نے, دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اچھی طرف جا رہے ہیں, اور یہ بالکل صحیح ہے کہ کچھ ہی دنوں میں جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, بجلی کے بل بہت کم ہوں گے, یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بہتری آئے گی, روزگار کے مواقع زیادہ آئیں گے اور زیادہ ترقی ہوگی, تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, وہی ایک ٹولہ, آپ کو یاد ہوگا جب چائنا کے آ رہے تھے محترم شی ان دنوں میں, تو تب بھی کوئی دھرنا لگایا ہوا تھا. اب پھر وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں اور یہ میسج دے رہے ہیں. جب IMF کی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, پھر جب بحالت مجبوری جانا پڑا تو آپ کو یاد ہے کہ 23 پروگرام ہوئے تھے اس وقت, 22 میں اس طرح کی شرائط نہیں تھیں جو 23 میں لگائی گئیں, صرف ان کی اس بات کی وجہ سے. اور پھر انہوں نے ہی اس چیز کو مزید خراب کیا, اور جب ان کو یہ پکا معلوم ہوا کہ ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, تو انہوں نے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی. پھر ان کے جو وزیر خزانہ صاحبان تھے, سابق جو تھے یا KP میں اس وقت بھی موجود تھے, انہوں نے بھی اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی. تو یہ دیکھیں ہمارے لیے پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے. اگر آج کوئی بات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے, یا پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کریں گے, یا محترم مولانا صاحب کریں گے, تو اگر پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہوگا, بہتری کی مسئلہ ہوگا, تو ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جن کو وہ مناسب نیا سمجھتے ہوں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی وجہ سے ان کو اس پر عمل کرنا ہوگا. تو ہم سب کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ پاکستان میں بہت بہتری آنے والی ہے. صحیح.